نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، مکہ نہیں آ سکتے. سوچئے ذرا، آپ جدہ پہنچ جائیں، ایئرپورٹ سے اتر جائیں اور امیگریشن سے آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے اور ملک واپس بھیج دیا جائے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگلے سال مکہ آئیں گے، 1 سال بعد، یہ بھی نہیں کہا اگلے مہینے آ جائیں، اگلے مہینے تو خیر حج تھا کیونکہ ذی القعدہ میں آپ گئے تھے. اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، بس 3 days. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ ہوئی تو جان کو بھی خطرہ. صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی ہتھیار نظر نہیں آئیں گے. فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، یعنی آپ کا حلیف بننا چاہے، داخل ہو سکتا ہے، یعنی باقی قبائل میں سے. اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. گویا اب واضح طور پر ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یا اسلام ہے یا کفر ہے، یا مکہ والے ہیں یا مدینہ والے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، یعنی مدینہ، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، واپس بھیج دیں گے. یعنی اب آج کے بعد کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے گا. اگر اس نے کی تو اس کو واپس اپنے گھر آنا ہوگا. اور پھر ایسے میں کوئی واپس آئے گھر سے بھاگا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، یعنی مدینہ چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. کتنی ناانصافی کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا کہ لکھو، ڈکٹیشن دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دے دیا، نو پرابلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے، یعنی سلو کر رہے ہیں. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ و ان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. پورا معاہدہ لکھا گیا بلیک اینڈ وائٹ میں. آپ دیکھیں کہ تقریباً 6 سال گزرنے والے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ عمرہ کیا نہ طواف کیا. وہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کا اس جگہ پر حق ہے، وہ ان کا وطن ہے. وہ دن رات اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے اور انہیں یکساں محروم کر دیا گیا ظلم کے ساتھ. بہت بڑی زیادتی. اور پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لاتے ہیں اور 9-10 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اور پھر صلح ہوتی ہے تو بھی واپس جانے کی، آئندہ آنے کی بھی تو شرطوں کے ساتھ. صرف 3 دن. آپ کو پتا ہے اس دور میں مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے 8 دن لگتے تھے. 8 دن کا سفر کر کے آپ صرف 3 دن رہے. ہم تو کہتے ہیں نا لائف ٹائم جرنی ہے، جتنے بھی دن مل جائیں کم ہے. 3 ہفتے بھی کم ہے، 3 مہینے بھی کم ہے. پھر کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے، نو پرابلم. آپ کا کوئی آدمی یہاں سے گیا، آپ کو واپس دینا ہوگا. آپ کا کوئی آیا آپ کو دھوکہ دے کر، تو ہم نہیں واپس بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا رحمان نام مت لکھو، ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ مت لکھو، ٹھیک ہے. ایک کے بعد ایک چیز، سب نفس کے خلاف، ایک طرح سے دین کے بھی خلاف جا رہی تھی. لیکن ان سب چیزوں پر آپ نے صبر کیا اور بہت نوبل طریقے سے، بہت اچھی طرح ان کی باتیں مانتے گئے. یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے اندر اپنی کامیابی کا ایک یقین ہو کہ میں صحیح ہوں اور
یہ باتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. پھر بڑی سے بڑی بات بہت چھوٹی لگتی ہے. ایسے باتوں کو ایشو بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے زندگی میں, جو ارریلیونٹ ایشوز کو رائی کا پہاڑ بنا دے. یہ نام میرا کاٹا کیوں, میرا لکھا کیوں, مجھے بلایا کیوں نہیں, مجھے یہ کیوں نہیں کیا گیا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی, میرے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم عام طور پر خاندانی زندگیوں میں, معاشرتی زندگیوں میں, بین الاقوامی کہیں پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. انا کا مسئلہ, ہر جگہ انا کا مسئلہ, اور اس سے پھر کیسی کیسی خرابیاں ہوتی, غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ جن باتوں سے کوئی دین کی بہت بڑی بظاہر ناکامی نظر نہیں آتی, ان کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے. اب ہوتا ہے کیا, حالات کیسے بدلتے ہیں. ابو جندل کا قضیہ, صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر, جو وہ معاہدہ کر رہے تھے بیٹھ کے, اور نام مٹوا رہے تھے رحمان کا اور رسول اللہ کا, لفظ مٹوا رہے تھے, خود ان کے اپنے بیٹے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. وہ مسلمان ہو چکے تھے, ان کو مدینہ جانا تھا, انہیں مکہ میں پکڑ کے بیڑیوں میں رکھا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا لم نقد الکتاب بعد, ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے. سہیل نے کہا, تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا نا کہ کسی طرح صلح ہو نہ پائے, بس جنگ ہو جائے اور ان کے پاس تو کچھ خاص ہے نہیں اور ان کو ختم کر دیں, یہیں اچھے ہاتھ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَأَجِزْهُ لِي, اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو, یعنی پرسنل لیول پہ بات کی. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی مروت نہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جن پر لوگ جان دیتے ہیں, جن کے اشارے سمجھتے ہیں, اور جن کی ایک ایک بات کے اوپر انہوں نے بس صرف بیعت کرنے کو کہا اور وہ ٹوٹ پڑے. یعنی ایک عام شخص ہوتا ہے نا, اس کی کوئی بات نہ مانے تو اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایک وہ شخص جس کے بات پر لوگ دوڑ پڑے, اس کی بات کو ویلیو نہ کیا جائے, اور وہ بھی کسی اور کی سفارش کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو بھی پرابلم نہیں بناتے. نو پرابلم, تکلیف ضرور ہوئی ہوگی, لیکن کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا ایک مسلمان بھائی, بچہ خواہ وہ کسی کا, لیکن آپ کا ایمان کا رشتہ زیادہ بڑا ہے, وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, وہ آزادی چاہتا ہے, وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے, اور اس کو اجازت نہیں مل رہی, اور اس کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی, اور ابھی گنجائش بھی نکلتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا. دیکھیے بعض اوقات گھریلو زندگی میں, ازدواجی زندگی میں کچھ کمپرومائز انسان کو کرنے پڑتے ہیں. ہسبینڈ وائف میں ناچاکی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ ایک طلاق ہو جاتی. اب کیا ہوتا ہے جب دونوں ریئلائز کرتے ہیں کہ بھئی اکٹھے رہنے کے بغیر گزارا نہیں, تو پھر کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں دونوں طرف سے. بعض اوقات ایک طرف کی شرائط بڑی ہی ناروا ہوتی, لیکن دوسرا فریق کس لیے ان کو قبول کر لیتا ہے کہ کسی طرح گھر بس جائے. اچھا کوئی نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے اخلاق سے, میں اپنی اصلاح کے ذریعے میں اس گھر کو, مثلا لڑکی کہتی میں بنا لوں گی. یاد رکھیے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بعض لڑکیاں شکایت کرتی کہ ساس کی وجہ سے ان کی زندگی حرام. یاد رکھیے ساس نے ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا. میں ہر لڑکی کو یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے. وہ کہتی شوہر کے ساتھ گزارا نہیں, میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے, اس وقت صرف امتحان ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان کا ڈیلے کیا تھا, دراصل ایک امتحان تھا, کس کے ایمان کا اور کس کی فیتھ کا. سارے صحابہ کی. آپ کو پتا اس میں ایک شخص جد بن قیس تھا, منافق تھا, اس نے نہیں بیعت کی تھی, وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے, وہ نہیں آیا تھا. تو پتا چل گیا کون سچا, کون جھوٹا, کون آگے بڑھتا ہے, کون نہیں بڑھتا. تو بعض سچویشنز لائف میں صرف ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں, ہمارے دین کا, ایمان کا, اخلاق کا, عقل کا, ان سب کا, کہ ہم ہیں کون. وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے, اور اس سچویشن کو ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا. ایسے میں ہی انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے. عقل مند انسان فوراً اپنے امتحان کے روپ کو پہچان جاتا ہے.
اسی لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا. یعنی کتنا ایموشنل سین ہے یہ کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں. یعنی کیا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر واحتسب. یہ 2 لفظ لکھ لیں اپنے لیے، اصبر واحتسب. جب کوئی سچویشن مرضی کے خلاف آئے اور صبر نہ ہو اور آپ کہیں اب صبر نہیں کیا جا رہا، صبر بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ساتھ پھر صرف اصبر نہ کہیں اپنے آپ کو، واحتسب بھی کہیں. کیا معنی ہے؟ اجر کی توقع رکھو. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہی احتساب ہے. فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا. صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، یعنی اس آزمائش کو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. ایسے ان سارے معاملات میں ہر شخص اپنی شخصیت، اپنے عقل، اپنی سمجھ کے مطابق مشورے دیتا ہے نا. ایک آپ کو کہتا ہے کہ ایسا کر دو، دوسرا کہتا ہے ویسا کر دو. تم ان کو ناک چنے چبوا دو، تم ان کو ذلیل کر کے رکھ دو. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا مشورہ صائب ہی ہو، درست ہی ہو. صبر سے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اگر یہاں تک کچھ بات کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا حصہ مکمل کرتے ہیں. جی آپ فرمائیں. یس، ان سارے رویوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. جی مجھے یہ چیز بہت ہی زیادہ جو کلک کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب انکمپلیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نامکمل، تو وہ ایک تو سمجھ میں نہیں ہمیں آ رہا ہوتا، پھر جب سمجھ میں نہیں آتا تو کنوکشن بھی نہیں ہوتی. جیسے صبر کرنے کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ صبر پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن جو ثواب کی توقع ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں اکثر. کسی کو اگر مشورہ بھی دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں صبر، اور صبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ رو رو کے اس کو برداشت ہی کرتے جاؤ، بس روتے ہی جاؤ. صبر کا یہ مطلب لیتے ہیں نا، گھونٹ لیں بس اپنے آپ، ہوپ نہیں دیتے، ہوپ نہیں ہے. تو اس میں کتنا اچھا ہے کہ صبر بھی کرو اور ثواب کی امید بھی رکھو، تو کمپلیٹ چیز جو ہے وہ ہونی. اور امید رکھو کہ جلد حالات بھی بدل جائیں گے. بالکل، یعنی 3 چیزیں جس کو بھی صبر کے لیے کہیں، صبر، اجر اور حالات میں تبدیلی ہوگی. یہ تیسری خوشخبری سنانا لازم ہے، اس لیے کہ یہ سب کے تجربے کی بات ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. لائف میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہر کسی کو دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص، جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لڑکیاں جو اپنے سسرالوں میں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کہ وہ ویسے بہت کائنڈ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہے. اچھا آپ بھی حالانکہ بہت اچھے ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ کائنڈ ہیں، لیکن وہ ایک شخص نہیں ہے. تو آپ سوچتے ہیں یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. تو فوراً ایسے موقع پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک کریٹ کی گئی ہے صرف مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، بالکل، باقی اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. اکثر خواتین یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے نا کہ ہمارے میاں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے ہیں، اس لیے کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ جب میں انہیں اپنی شکایت کرتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ سختی برتتا ہے. لیکن ہوتا ہے ایسے کہ اس شخص کو بھی کسی سے شکایت نہیں، بیوی سے ہی شکایت ہے، اور یہ بیوی کا ٹیسٹ ہے. اور پھر یہاں وہ بات بھی یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ بعض درجے عمل سے نہیں، آزمائش میں کامیاب ہو کر ہی ملتے ہیں انسان کو. جی کوئی موقع ہی نہیں تھا کرنے کا، کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو جا کے کنفرم کر کے آتا. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس وقت نہیں کنفرم کر پاتے آپ، اس لیے کہ سچویشن فرق تھی بہت، آپ دشمن کے قریب پہنچے ہوئے.
اور آپ لڑنے آئے نہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں. تو جس وقت وہ سچویشن پیدا ہو گئی تو اس کو موٹیویٹ کرنا اور کمٹمنٹ لینا بڑا ضروری تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس وقت ہیں کتنے جو واقعی ساتھ ہیں. یہ مجھے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ استعانت باللہ یا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس طرح آتی ہے. آپ بیت رضوان کو دیکھ لیں یا پھر خندق کی کھدائی کو دیکھ لیں. ہر جگہ پہ پہلے مومنوں نے پروو کیا اس کو اپنا اخلاص نیت اور اپنی جو ورک تھی اس کو پروو کیا, تو تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر سے مدد بھیجی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو مارا کدال تو ان کو وہ شام کی سلطنت دکھائی گئی, دوسرا مارا تو ان کو فارس وغیرہ, اور تیسرا روم کی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا استعانت باللہ کے بارے میں جو ایک کنسپٹ ہے وہ خاصا کچھ مفل اور ڈسٹارٹڈ سا ہے کہ ہم پہلے پروو نہیں کرتے. اس میں دعا بھی ہے, ہماری نیت, دعا اور ہمارا عمل اور استعانت باللہ. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر کوئی نتائج جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ جو صحابہ کرام کا ایک حیرت انگیز قسم کا ڈائنامزم یا ان کا جو تحرک یا ان کا جو ایک متحرک ہونا ہے وہ بہت زیادہ حیرت میں گم کرتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کی زندگی ہر آن تبدیل ہو رہی ہے. ہر آن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں ایک چینج آ رہا ہے, اور جس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ کریٹ کر رہے ہیں, کریٹیوٹی بھی ہے اس کے اندر. جب بھی وہ لائف چینج ہوتی ہے تو انہوں نے کوئی چیز کریٹ کی ہے, اور یہی کریشن یا ان کی یہی تخلیق جو آپ دیکھیے کہ جس کا آج تک ہم ثمرات جو ہے ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنی عظیم اسٹرگل ہوئی کہ جس کو آج تک انسانیت اس سے بینیفٹ حاصل کر رہی ہے, کنٹینیو کر رہا ہے. جی, اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ترقی کتنا ہے, پروگرس کتنا ہے. دیر از اے گریٹ پروگریشن دیٹ کہ دن بدن اپنے مقصد سے بھی قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. جو بھی کلمت اللہ کی بلندی یا دین کو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ بلند کرنا, اس سے ڈے بائی ڈے وہ کلوز ہو رہے ہیں. اور ایسا تبھی ممکن ہے اگر آپ ان کی حرکات کو دیکھیں کہ مسلسل موو میں ہیں اور حرکت کے اندر ہیں. اور ایسی حرکت تبھی ممکن ہے کہ جب کسی طرح کی کوئی ایک تو وہ نہ ہو, ماحول سے مکمل کوآرڈینیشن ہے ان کی. جیسا کہ آپ تھیلے والے حیرت انگیز وقت وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو لے لیا کھجور کا تھیلا اور ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات پہ خوش ہو کے وہ اتنا بڑا جانور ان کے لیے ظاہر کر دیا. تو یہ کہ مسلسل حرکت یقین اور ایمان سے ان کی آئی, اور یہ جو ہے ایکسپٹنس. ہمارے ہاں جب بھی کوئی تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے تو ہر کوئی اور پریشان کرتا ہے اور مزید ڈپریسنگ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور مورائل ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر انسان ڈپریشن کے گڑھے میں جا گرتا ہے.